السلام علیکم۔ حشر میں پھر ملیں گے میرے دوستوں، حشر میں پھر ملیں گے میرے دوستوں، بس یہی ہے مقام آخری۔ الحمد للہ وکفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم ان القبر اول منزل من منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده ايسر منه، وإن لم ينج منه فما بعده اشد منه، او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم معزز بزرگوں اور دوستوں، اس وقت میری تقریر کا موضوع قبر کی منزل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل قبر ہے۔ اگر یہ منزل آسانی سے طے ہو گئی تو بعد والی منزلیں بھی آسان ہو جائیں گی، لیکن اگر قبر کی منزل سخت ہو گئی تو بعد کی منزلیں اور بھی زیادہ سخت ہوگی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تھے تو اس قدر روتے تھے کہ داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی تھی۔ لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ کے سامنے جنت اور دوزخ کا تذکرہ ہوتا ہے، جنت کے ثواب اور جہنم کے عذاب کا تذکرہ ہوتا ہے، جنت کے فضائل اور جہنم کے وعیدات کا تذکرہ ہوتا ہے، مگر آپ اس پر اس قدر نہیں روتے جتنا قبر کو دیکھ کر روتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ان القبر اول منزل من منازل الآخرہ، فإن نجا منه فما بعده ایسر منه، وإن لم ينج منه فما بعده اشد منه، کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے۔ اگر اس سے نجات مل گئی تو اس کے بعد کی منزل اس سے کہیں زیادہ آسان ہو جائیں گی، لیکن اگر اس قبر کی منزل سے نجات نہ ملی تو بعد کا مرحلہ اس سے کہیں زیادہ سخت ہوگا۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ما رأیت منظرا قط الا والقبر افظع منه، کہ میں نے قبر سے زیادہ خوفناک کوئی منظر نہیں دیکھا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں نے قبر سے زیادہ خوفناک کوئی منظر نہیں دیکھا۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے میں فتنہ قبر کا ذکر کیا اور اس طرح بیان کیا کہ لوگ دہاڑے مار مار کر رونے لگے، اور اس قدر کوہرام برپا ہوا کہ میں بات نہیں سمجھ سکی کہ بات کیا ہے، کیا معاملہ ہے۔ جب سکون ہوا تو میں نے اپنے قریبی ایک آدمی سے پوچھا کہ ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے میں کیا فرمایا؟ وہ شخص نے جواب دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، قد اوحی الی انکم تفتنون فی القبور قریبا من فتنة الدجال، کہ میری طرف وحی کی گئی ہے کہ تم لوگ فتنہ دجال سے پہلے فتنہ قبر میں مبتلا کیے جاؤ۔ میرے عزیزوں، اس حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ فتنہ قبر یعنی عذاب قبر فتنہ دجال سے بھی خطرناک اور بھیانک ہے۔ میرے محترم دوستوں، کوئی دن ایسا نہیں گزرتا ہے کہ جب قبر یہ نہ کہتی ہو کہ میں بیگانگی کا گھر ہوں، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں مٹی کا گھر ہوں، میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں۔ جب کوئی بندہ مومن اور اللہ کا فرما بردار بندہ قبر کے اندر دفن کیا جاتا ہے تو قبر اس سے کہتی ہے کہ تیرا آنا مبارک ہے، یعنی بہت ہی اچھا ہوا کہ تو میرے سپرد کیا جا رہا ہے، تو میرے اندر دفن کیا جا رہا ہے، کیونکہ میرے اوپر جتنے لوگ چلتے تھے تو ان میں سب سے زیادہ مجھ کو محبوب تھا۔
اب جب کہ تو میرے سپرد کیا گیا تو دیکھنا کہ میں تیرے ساتھ کتنا اچھا معاملہ کرتی ہوں، کتنا اچھا سلوک کرتی ہوں۔ اس کے بعد حد نگاہ تک قبر کشادہ ہو جاتی ہے اور جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، لیکن جب فاسق و فاجر یا کوئی کافر بندہ اللہ کا نافرمان، اللہ کا گستاخ جب قبر کے اندر دفن کیا جاتا ہے تو قبر اس سے کہتی ہے کہ تیرا آنا نامبارک ہے، کیونکہ جو لوگ میرے اوپر چلتے تھے تو ان میں سب سے زیادہ مجھ کو مبغوض معلوم ہوتا تھا، برا معلوم ہوتا تھا۔ آج جب تو میرے حوالے کیا گیا ہے اور تو میرے اندر دفن کیا جا رہا ہے تو تو دیکھے گا کہ میں تجھ کو کس طریقے سے سزا دیتی ہوں۔ اس کے بعد قبر اس مردے کو اس طرح بھیجتی ہے کہ دائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف کی پسلیوں میں اور بائیں طرف کی پسلیاں دائیں طرف کی پسلیوں میں گھس جاتی ہے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے کی ہاتھ کی انگلیوں کو ڈال کر دکھلایا کہ اس طریقے سے آپس میں پسلیاں گھس جاتی ہیں اور اس پر 70 اژدہیں اور دوسری روایت کے مطابق 99 اژدہیں مسلط کر دی جاتی ہیں، جن کا حال یہ ہوتا ہے یعنی ان کے اندر اتنا زہر ہوتا ہے کہ ان میں سے اگر ایک بھی زمین پر پھونک مار دے تو قیامت تک زمین پر کچھ نہیں اگ سکتا۔ وہ اژدہیں اسے مسلسل ڈستے رہتے ہیں اور قیامت تک ڈستے رہیں گے۔ ایک حدیث پاک کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار، کہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا دوزخ کے گڈھوں میں سے ایک گڈھا ہے۔ یعنی نیک بندوں کے لیے قبر جنت کا باغ بن جاتی ہے اور بدکاروں کے لیے، برے لوگوں کے لیے، گنہگاروں کے لیے یہی قبر دوزخ کا گڈھا بن جاتی ہے۔ اب یہ انسانوں پر منحصر ہے کہ وہ اپنی قبر کو جنت کا باغ بنانا چاہتے ہیں یا دوزخ کا گڑھا بنانا چاہتے ہیں۔ قبر بذات خود نہ جنت کا باغ ہے نہ دوزخ کا گڑھا، یہ تو انسان کے عمل ہی اپنی قبر کو جنت کا باغ یا دوزخ کا گڑھا بناتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مردہ قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں جن کا رنگ کالا اور آنکھیں نیلی ہوتی ہیں۔ ان میں سے ایک کو منکر اور دوسرے کو نکیر کہتے ہیں۔ وہ مردے سے 3 سوالات کرتے ہیں، من ربک، کہ تمہارا رب کون ہے، ما دینک، تمہارا دین کیا ہے، ما کنت تقول فی ھذا الرجل لمحمد، اور تیسرا سوال ہے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے تھے۔ اگر نیک بندہ ہوتا ہے، اللہ کا فرم بردار بندہ ہوتا ہے، عبادت گزار بندہ ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے والا ہوتا ہے، اللہ رب العزت کے حکموں کے مطابق زندگی گزارنے والا ہوتا ہے، دین اسلام کے مطابق زندگی گزارنے والا ہوتا ہے، تو فوراً جواب دیتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے حق کے ساتھ مبعوث کیا تھا۔ لہذا اس کے لیے جنت کا فرش اور جنت کا لباس عطا کیا جاتا ہے اور جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، جس سے وہاں کی خوشگوار ہوا اور مہک اور خوشبو آنے لگتی ہے۔ بندہ مومن منکر نکیر کے سوالات کے جوابات میں یہ کامیابی حاصل کر لیتا ہے، جس کی وجہ سے قبر کے اندر اس کے ساتھ یہ انعام و اکرام کا معاملہ ہوتا ہے۔ سورہ ابراہیم کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، کہ اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کو اس پکی بات یعنی کلمہ طیبہ سے دنیا اور آخرت میں مضبوط رکھتا ہے۔ لیکن جب فاسق و فاجر اور بدکار شخص، اللہ کا گستاخ قبر کے اندر دفن ہوتا ہے اور منکر نکیر اس سے سوال کے جوابات پوچھتے ہیں تو ہر سوال کے جواب میں یہی کہتا ہے، ہا لا ادری، کہ ہائے افسوس میں نہیں جانتا۔
لہذا اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ اس کے لیے جہنم کا بستر بچھا دو اور جہنم کا لباس پہنا دو اور جہنم کا دروازہ کھول دو۔ چنانچہ جہنم کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، جہنم کی گرم گرم ہوا آنے لگتی ہے اور اس کی قبر اس قدر تنگ ہو جاتی ہے کہ پسلیاں ایک دوسرے میں گھسنے لگتی ہیں۔ پھر ایک اندھا اور بہرا فرشتہ اس پر عذاب دینے کے لیے مسلط کر دیا جاتا ہے، جو قیامت تک ایک لوہے کے گرد سے اس کی پٹائی کرتا رہتا ہے۔ مردہ درد اور تکلیف کے مارے چیختا ہے، چلاتا ہے، روتا ہے۔ اس کے چیخنے کی آواز، رونے کی آواز اور چلانے کی آواز جنات اور انسان کے علاوہ ساری مخلوق سنتی ہے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ بنو نجار کے ایک باغ میں تشریف لے جا رہے تھے۔ اچانک وہ خچر جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوار تھے بہت تیز بدکا، اور اتنی تیز بدکا کہ ڈر تھا کہ کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گرا نہ دے۔ اس جگہ 5-6 قبریں تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان قبر والوں کو کون پہچانتا ہے؟ ایک شخص نے عرض کیا کہ میں پہچانتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ یہ کس حال میں مرے ہیں؟ اس شخص نے جواب دیا پھر شرک، یعنی شرک کرتے ہوئے مرے ہیں، شرک کی حالت میں مرے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لوگوں کو قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے، اور اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ تم لوگ اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ تم کو بھی اس قبر کے عذاب کا کچھ حصہ سنا دے جو میں سن رہا ہوں۔ میرے محترم دوستو، قبر کی منزل بڑی کٹھن ہے، بڑی بھیانک اور خطرناک منزل ہے۔ ہم کو قبر کی منزل کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ قبر کی منزل جو عالم برزخ کی منزل ہے، اس سے ہر ایک کو گزرنا ہے، خواہ وہ قبر میں دفن کیا جائے یا نہ کیا جائے۔ بہرحال سوال و جواب اور عذاب و ثواب کے مراحل ہر ایک پر آئیں گے، کوئی اس سے بچ نہیں سکتا ہے۔ ہم اپنے عزیزوں کو اپنے ہاتھ سے دفن کرتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو اپنے ہاتھ سے غسل دے کر، کفن پہنا کر، نماز جنازہ پڑھ کر ان کی آخری آرام گاہ تک لے جاتے ہیں اور منو مٹی کے نیچے دفن کر دیتے ہیں، اور پھر پلٹ کر پوچھتے بھی نہیں کہ تمہارا کیا حال ہے، تم پر کیا گزر رہی ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یتبع المیت ثلاثۃ فیرجع اثنان ویبقى معه واحد یتبعه اہلہ ومالہ وعملہ فیرجع اہلہ ومالہ ویبقى عملہ، کہ میت کے پیچھے 3 چیزیں جاتی ہیں، ان میں سے 2 لوٹ آتی ہیں اور ایک اس کے ساتھ رہ جاتی ہے، اس کے پیچھے اس کا رشتہ دار، اس کا مال اور اس کا عمل جاتا ہے۔ رشتہ دار اور اس کا مال واپس آ جاتے ہیں اور عمل ساتھ رہتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، سوچنے کا مقام ہے کہ وہ عمل جو قبر کی کٹھن گھڑی میں، جو بھیانک گھڑی میں، جو خطرناک گھڑی میں کام آنے والا ہے، جو ایک اندھیری کوٹڑی میں کام آنے والا ہے، وہ ہمارے پاس کتنا ہے، اور وہ آل و اولاد اور وہ مال و متاع جو اس مشکل وقت میں ہمارا ساتھ چھوڑ دیں گے، ان کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کے لیے ہم کتنے فکر مند ہیں۔ جمع کرنے کی کیا چیز ہے اور ہم جمع کیا کر رہے ہیں، حاصل کرنے کی کیا چیز ہے اور ہم حاصل کیا کر رہے ہیں۔ میرے عزیزوں، تو آئیے جو باتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے حدیث کی روشنی میں بیان کی ہیں، دعا کیجیے اللہ رب العزت پوری امت مسلمہ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو قبر کی فکر اور قبر کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔